یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی، جہاں مجھے ان کے پڑوسی لڑکے سے محبت ہوگی کہ جو مجھے ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اسے رات کو گھر میں ملاقات کرنے کو بلانے لگی۔ ایک روز جب رات کو مقررہ وقت پر وہ دیوار پھیلا کر ہمارے گھر آیا تو اچانک یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ بھائی دونوں مجھ سے بڑے اور بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ میرے ابو کی کریانے کی دکان تھی جس سے گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں 14-15 سال کی تھی اور ہر فکر و غم سے بالکل آزاد تھی۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی میری زندگی تھی۔ میرے 3 ماموں تھے اور تینوں شادی شدہ بال بچوں والے تھے۔ ان دنوں میں نے 8ویں پاس کی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ خیز واقعہ رونما ہو گیا کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دراصل میرے درمیان والے ماموں اصغر اپنی پہلی بیوی اور 3 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹریس کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ یہ امر سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں آج تک نہ تو کبھی کسی کی طلاق ہوئی تھی اور نہ کسی نے دوسری شادی کرنے کی جسارت کی تھی۔ ایسے میں ماموں کا بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے دوسری شادی اور وہ بھی ایک تھیٹر ایکٹریس کی بیٹی سے ایک انہونی بات تھی۔ پورے خاندان میں ماموں کے بارے میں جے مغویاں ہو رہی تھیں، لیکن مجھے کسی بات کی کیا پرواہ کہ میں تو اپنے ہی آپ میں مگن رہنے والی تھی۔ کچھ حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن میں زمانے کے ہر پیچ و خم سے نابلد نئی ممانی کے دیدار کو بے قرار تھی۔ دل چاہتا کہ دیکھوں تو صحیح کہ نئی ممانی کیسی ہیں۔ میری ممانی کا نام چمن آرا تھا۔ میری پہلی ممانی کے گھر والوں نے بھی کافی ہنگامہ کھڑا کیا۔ یوں خاندان والوں کی مخالفت اور بڑی بیوی کے ڈر سے ماموں اصغر نے چمن ممانی کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا، جبکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر کے جہاں ہمارا ننیال تھا وہیں رہتی تھی۔ ماموں کو یہ تھا کہ چلو اس جگہ اکیلے میں ان کی نئی بیوی کو ان کی بہن یعنی میری ماں کا تو سہارا ہوگا۔ نئی ممانی کو کئی روز تک اکیلا چھوڑنا بھی اب ان کی مجبوری تھی کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور پھر آخر کب تک وہ چمن کے گھٹنے سے لگے رہتے؟ آخرکار مرد کو فکر معاش کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ نیا محلہ تھا، دوسرا وہ ماموں کے جانے کے بعد اکیلے رہنے سے بوکھلا جاتی تھی۔ ماموں سے بھی کہتی کہ گھر پر ہی رہو۔ ظاہر سی بات ماموں کو اپنے دوسرے بیوی بچوں کے پاس بھی جانا پڑتا تھا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جو ان دنوں ماموں کو درپیش تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک روز جب وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو ممانی چمن آرا کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون لگیں۔ ایک ہی رات میں وہ ہم سے اس قدر مانوس ہو گئیں کہ ہم بھی ان کے گن گانے لگے۔ اصغر ماموں ایک دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن وہاں انہوں نے 2 دن لگا دیے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیوی نے امی سے اور مجھ سے باتیں کر کے گزارا۔ امی سے وہ بار بار کہتی تھیں کہ باجی میں تو اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ کر ان کے پیچھے آ گئی ہوں۔ اب تو وہ اور آپ لوگ ہی میرے لیے اپنے ہیں۔ پلیز آپ میرا ساتھ دیں، ورنہ اب میں اور کہاں جاؤں گی؟ اب تو مجھے میرے ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے۔ میں تو در در کی ٹھوکروں کو رہ جاؤں گی۔ جو غلطی مجھ سے ہو چکی اس کی مجھے اب آپ کے خاندان والے بس کوئی بڑی سزا نہ دیں۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگیں۔ تبھی میری امی نے ممانی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، تم آج سے مجھے اپنی بہن ہی سمجھو۔ تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو مجھے بتا دینا، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی۔ تم خود کو اکیلا ہرگز مت سمجھنا۔ اب تم بھی میری بابی ہو اور میرے لیے بے حد عزیز ہو۔ اگلے روز ماموں آ گئے اور ہمارے گھر جب اپنی بیوی کو لینے آئے تو امی سے کہنے لگے، باجی کل سے میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں اور آپ کو پتہ مجھے کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے اور چمن آرا گھر اکیلی رہنے پر تیار نہیں۔ آپ اگر نمرا کو اس کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں تو میری ایک بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کا بھی نمرا کے ساتھ دل بہل جائے گا اور نمرا کا اسکول ویسے بھی ہمارے گھر سے زیادہ قریب ہے، اسے وہ بھی کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ یوں امی نے بھائی کی بات مان کر مجھے ماموں کے ہمراہ ان کے گھر بھیج دیا۔ چمن آرا ممانی بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا۔
اب وہ سارا دن مجھ سے مزے مزے کی باتیں کرتی رہتی۔ ماموں تو کام پر چلے جاتے اور ان دنوں چونکہ میری اسکول سے چھٹیاں تھیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے ٹی وی دیکھ اور مختلف موویز دیکھ کر بہت مزے سے وقت بتاتی۔ ہم مل کر کچن سنبھالتی اور کھانا بناتی۔ مومانی مجھے اپنے بچپن کے قصے سناتی اور غرض میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ جب اسکول کھلے تو پھر سے پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی۔ مجھے میتھ میں پریشانی دوچار ہوئی۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھے میتھ سمجھاتے، اور شاید وہ بھی مجھے اچھے سے نہ کروا پاتے کہ میتھ کروانا ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا۔ چمن آرا مومانی بھی مجھے کروانے سے رہیں، البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھے پڑوس میں ٹیوشن لگوا دی۔ بتاتی چلوں کہ ہنا باجی کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، یعنی میں وہاں اکیلی ہی تھی۔ یوں میں روز پڑوس میں ہنا باجی سے پڑھنے ان کے پاس آنے لگی۔ ہنا باجی کے والد ٹھیکیدار تھے، اس لیے وہ گھر پر کم ہی رہتے تھے۔ ان کے بھائی بھی دوسرے شہر ہوتے، بس والدہ اور ہنا باجی ہی گھر پر ہوتی تھیں۔ ہنا باجی ہی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور انجام دیتی، اور دو افراد کے گھر میں بھلا کتنا سا کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔ تبھی وہ مجھے بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھی۔ ایک روز جب میں سارا پڑھ کر اپنے گھر جانے لگی تو باجی کہنے لگی، رکو نمرا، ابھی مت جاؤ، آؤ کچھ دیر چھت پر چلتے ہیں، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے۔ میرا بھی اکیلے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ میں تو بیگ میں کتابیں ڈال کر اٹھنے ہی والی تھی، ان کی بات سن کر بیگ وہیں رکھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ ابھی ہم چھت پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ نیچے سے کسی مردانہ آواز نے ان کو پکارا، ہنا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے منڈیٹ سے مڑ کر نیچے دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا تھا۔ باجی فوراً نیچے اتر گئی، میں بھی سیڑھیاں اترنے لگی کہ اب گھر کو چلتی ہوں۔ سیڑھیاں اترتے میں نے دیکھا کہ وہ باجی سے گلے مل رہا تھا۔ ہنا باجی بھی وہ فورے جذبات سے کھل اٹھی تھی۔ ارے ذیشان، تم کب آئے؟ وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، نمرا یہ میرے بھائی ہیں، بتایا تھا نا کہ میرے ایک بھائی حیدرآباد میں جاب کرتے ہیں۔ میں نے ذیشان کی طرف دیکھا تو جیسے پلک جھپکنا بھول گئی، مگر پھر فوراً سے نگاہیں چکا لی۔ وہ بھی مجھے ششو پنج میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی گنگریالی پلکوں والی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں، شاید کہ بہت ہی کم لوگوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں۔ باجی مجھ سے کہنے لگی، تم چھٹی کر لو نمرا، عرصہ بعد میرا بھائی گھر آیا ہے، تم ایک کام کرنا کہ کل اور پرسوں کی چھٹی کر لینا، 2 دن گھر ہی کام کر لینا، کل اور پرسوں کی تمہاری چھٹی ہے۔ میں یہ سن کر بیگ اٹھا کر گھر آ گئی، مگر وہ 2 آنکھیں میرے ساتھ ساتھ جیسے میرے تعاقب میں دروازے تک گئیں۔ بس یہ آنکھیں جیسے میرے دل میں کھپ گئی تھیں۔ گھر آ کر بھی آج پہلی بار میرے دل کو جیسے کچھ ہو رہا تھا۔ اب وہ 2 آنکھیں مجھے در و دیوار سے جھانکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلے روز جب میں ٹیوشن پڑھنے نہ گئی تو مومانی نے وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہنا باجی کا بھائی آیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے 2 دن کی چھٹی دی ہے۔ بتاتی چلوں کہ چمن آرا مومانی مجھ سے ایک دوستانہ تعلق قائم کیے ہوئے تھی۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ میری مومانی ہیں، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ میری کوئی دوست ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی اکثر باتیں مجھے بتایا کرتی تھیں۔ اس لیے مجھے بھی انہیں بتاتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی، اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہنا باجی کے بھائی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اب تو جیسے اس کی آنکھیں مجھے اپنے گھر میں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میری بات سن کر مومانی مجھے ٹوکنے کی بجائے ایک خاص ادا سے مسکرا دی۔ تیسرے روز جب میں پڑھنے کے لیے باجی کے گھر پہنچی تو وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بیگ رکھتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ وہ بغیر جواب دیے مسکرا کر اٹھ گیا، اور سلام کا جواب باجی نہیں دیا۔ میں کتابیں کھول کر پڑھنے کو بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھڑکی کی طرف نظر ڈالی تو مجھے گمان ہوا کہ 2 خوبصورت آنکھیں مجھے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں۔ اب مجھ سے ہڑبڑاہٹ میں کوئی کام نہ ہو پا رہا تھا، نہ ہی کچھ یاد ہو پا رہا تھا، کیونکہ کوئی مجھے کھڑکی کی اوٹ سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ باجی نے ہانڈی بناتے ہوئے مجھ سے 2-3 بار پوچھا، نمرا کیا سبق یاد ہو گیا ہے؟ سن لوں میں آ کر؟ مگر مجھے انہیں نہ میں ہی جواب دینا پڑا، کیونکہ مجھ سے تو کچھ یاد ہو ہی نہ پا رہا تھا۔ یوں میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہاں سے لوٹ آئی۔ جب گھر آئی تو کوئی عجیب سی پریشانی بھی میرے تعاقب میں آئی۔ میرا دل جیسے کسی کام میں لگتا نہ تھا، بار بار باجی کے بھائی کا خیال آتا،
مومانی نے بھی مجھے کھوئے ہوئے پایا تو آخر پوچھ ہی لیا کہ خیریت تو ہے۔ ایک مومانی ہی تو میری رازداں تھی، لہٰذا میں نے ان کو بتا دیا کہ آج وہ آنکھیں مجھے پریشان کرنے کو کھڑکی کے پاس موجود تھیں۔ میری بات سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، نمرا، میرا خیال ہے وہ لڑکا تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ مومانی کی بات سن کر تو جیسے میرا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا تھا اور اپنے دل کی خوشی کو چھپانے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز جب میں ٹیوشن پڑھنے گئی تو ہنا باجی گھر پر نہ تھی، البتہ ان کی امی موجود تھیں۔ کچھ دیر میں ان کی امی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جب ہنا باجی نہ آئی تو اپنے گھر واپس آنے لگی۔ تبھی ذیشان نے مجھ سے کہا، آؤ میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ آخر کیوں آج کے دن کا حرج کرتی ہو؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا جیسے ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کروں۔ وہ بھی کہنے لگیں، ہاں بیٹی پڑھ لو، آج ذیشان ہی تمہیں پڑھا دیتا ہے۔ یوں میں پڑھنے کو بیٹھ گئی۔ اس روز اس نے مجھے میتھ کے کافی زیادہ سوال سمجھائے، جیسے کہ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ اور وقت بھی وہاں رکوں۔ میں ابھی ذیشان کے پاس بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ہنا باجی بھی آ گئی۔ باقی جو کچھ کام رہ گیا تھا وہ باجی نے مجھے کروا دیا۔ پھر آئے دن یہ ہونے لگا کہ باجی گھر پر نہیں ہوتی مگر ذیشان موجود ہوتا۔ وہ مجھے پڑھانے لگتا اور میں بیٹھ جاتی۔ آنٹی ایک روز مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا تمہاری ہنا باجی کو تو روز روز بازار جانا ہوتا ہے، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ذیشان سے بڑے اس کے بھائی عدنان کی شادی ہے۔ اسی کی شادی کی تیاریوں کے لیے اسے شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ میں تو بازار میں اس کے ساتھ اتنا وقت چل پھر نہیں سکتی، اس لیے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ وہ بس آج کل مصروف ہو گئی ہے۔ مجھے ذیشان کے پڑھانے پر کوئی مسئلہ یا شکایت نہ تھی، مگر یہ عجیب تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھتا میں بہت زیادہ نروس ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی فالتو بات کرنے یا کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس مجھ سے پڑھائی سے متعلق ہی بات کرتا تھا، مگر میں چونکہ آج تک اس انداز نظر سے ناشنا تھی، اس لیے کچھ الجھن بھی ہوتی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ میں اسے انداز نظر کی عادی ہوتی گئی۔ اب اس کے دیکھنے سے میں نروس ہونے کی بجائے اپنے دل میں کلیاں کھلتی ہوئی محسوس کرتی۔ اب یہ حال تھا کہ جس روز ذیشان نہ ہوتا میرا دل بجھ سا جاتا تھا۔ اب تو جیسے دل ہنا باجی سے پڑھنے میں لگتا ہی نہ تھا، اور ذیشان کی غیر موجودگی میں جلد از جلد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ ایک روز تو میں چونک گئی، کیونکہ جب میں چھٹی کے وقت اسکول سے نکلی تو اس کو اسکول کے گیٹ کے قریب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ خیر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور نہ میں اپنی راہ چلتی رہی۔ اس روز میں مومانی جمع نارا کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میرا اسکول ہمارے اپنے گھر کی بنسبت مومانی کے گھر سے زیادہ قریب تھا، اور مومانی کا گھر میرے والدین کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلتا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا، اور جب میں ماموں کے گھر کے سامنے سے گزر کر امی کے گھر جا رہی تھی تو وہ مجھے اپنے دروازے پر کھڑا ملا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے سلام کیا۔ میں نہ سمجھ سکی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ اب تو اکثر یہ ہونے لگا کہ جب میں امی ابو کے گھر جاتی وہ اپنے گھر کے آس پاس مجھے ملتا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا۔ روزانہ اس کی نگاہیں مجھے نہ جانے کیا کیا پیغام دیتی، لیکن میری سمجھ میں تو جیسے کچھ نہ آتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی جب میں ٹیوشن پڑھنے گئی تو ہنا باجی گھر پر نہ تھی۔ اس روز مجھے اسکول سے چھٹی تھی، اور یہ دن کے تقریباً 10 بجے تھے۔ کیونکہ چھٹی کے روز میں اکثر شام کے بجائے صبح کے وقت ان کے گھر پڑھنے جاتی تھی۔ ذیشان بھی مجھے کہیں نظر نہ آیا، یا شاید وہ سو رہا تھا یا اپنے کمرے میں تھا۔ میں جا کر ان کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ذیشان کو آواز دی کہ بچی بلا وجہ بیٹھی ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ذیشان تم ہی آ کر اسے پڑھا دو، ہنا تو نہ جانے کب تک آئے۔ ذیشان نے کمرے سے آواز دے کر کہا، جی امی، اور پھر 4-5 منٹ بعد میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد ان کے دائیں طرف کی پڑوسن نے آنٹی کو اپنی بیٹی بھیج کر بلوا لیا۔ کہا کہ وہ برتنوں والا پھیری والا آیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اگلی بار جب وہ آئے تو مجھے بتانا، اسے میں نے اپنے گھر روکا ہوا ہے، آپ آ کر برتن دیکھ لیں۔ وہ بچی کو بیچ کر فوراً چادر لپیٹ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ ان کو یہ دھیان بھی نہ رہا کہ میں اور ذیشان گھر میں اکیلے ہیں۔ بس اتنا کہا کہ میں 5-10 منٹ میں آتی ہوں، نمرا ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، تم ذرا دیکھ لینا۔ اس روز پڑھاتے پڑھاتے ذیشان نے پہلی بار مجھے کہا، نمرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں نے جواب دیا، بس مجھے زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو میری چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مجھے واپس اپنی جاب پر جانا ہے۔ نہیں، میرا جواب صرف
ایک لفظ میں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا تو سنو، بات یہ ہے کہ تم نے کسی کی روح پر قبضہ کر لیا ہے اور اب تم اس کے دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری آنکھیں بہنگی ہیں؟ میں نے فوراً کہا، نہیں تو۔ نروس ہو کر میرے لبوں سے الفاظ بے ساختہ ادا ہوئے تھے، آپ بہنگے تو نہیں ہیں اور آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ کیا تم خوبصورت کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں نہیں، میں نے دونوں جواب نہیں میں دیے تو وہ کہنے لگا، تم بہت معصوم ہو نمرا، تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی غائب نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، شاید 15 یا زیادہ سے زیادہ 16 سال کی، لیکن محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں 4 ماہ بعد آؤں گا، تم سوچ کر رکھنا کہ تم نے میرا انتظار کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ تمہیں میری اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ ابھی بڑے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے اور 4 ماہ بعد ان کی شادی ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ میں حیران و پریشان اس کی باتیں سنتی رہی اور پھر گھر آ گئی، کیونکہ میری سمجھ میں ان کی بات ادھوری آئی تھی۔ میں پوری طرح ذیشان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ انتظار سے نہ آشنا، انجام کی پرواہ سے بے خبر، بھلا ایک نویں جماعت کی طالبہ کو کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور انتظار کس بلا کا نام ہے اور وہ کس انتظار کا کہتا ہے۔ گھر آ کر بہرحال ذیشان کی باتیں میرے ذہن سے محو نہ ہوئیں، بلکہ مجھے کافی پریشان کرنے لگیں۔ بالآخر میں نے مومانی کو سب کچھ بتا دیا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی سے یہ باتیں کہوں، اور پھر مومانی کافی آزاد خیال تھی۔ انہوں نے دل کے کانوں سے میری باتیں سنی اور پھر میری پریشانی کو بھی بھانپ لیا۔ وہ کہنے لگی، ارے نمرا، تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں تو فوراً سے محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ غرض انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ میں اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے 2-3 محبت بھرے شعر بھی سنا ڈالے اور واقعات بھی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن پر کافی اثرات مرتب کیے۔ اب میرے دل میں ایک نہ چھپنے والی بے چینی سی پیدا ہوگی، ایسے جیسے نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ اب میں سارا دن بے چین اور اداس ہی رہتی۔ میں نے امی کے پاس جانا بھی بہت کم کر دیا۔ اب میں ہر وقت چمن آرا مومانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، جیسے یہی وہ ہستی ہے جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی خلفشار سے بچا لے گی۔ ہر وقت ان سے ذیشان کے بارے میں باتیں کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میرے حوصلے کو مزید بڑھاتی تھی، بار بار مجھے جتلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو، تمہیں بھی ذیشان سے محبت ہوگی ہے۔ اور ہاں، اس میں ماننے نہ ماننے یا چھپانے والی کون سی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی بری بات تو ہرگز نہیں ہے۔ محبت تو ایک فطری بات ہے، یہ کسی کو بھی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھے اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب مجھے محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کہ اس سے محبت ہوگی ہے۔ میں اب کھل کر ذیشان کا نام لینے لگی۔ میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو کر رہ گیا۔ ہر دم فلمی ہیروئن کی طرح سوچتی، کیا واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے؟ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہی تو ہو گئی تھی۔ اس حالت میں مومانی نے میری بہت دلجوئی کی اور میرا بہت خیال رکھا، مگر اب سوچتی ہوں کہ یہ ان کا لگاؤ برا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی جس سے میں قطعی ناشنا تھی۔ وہ بڑی تھیں، مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ غرض کہ وہ مجھ سے مخلص ہرگز نہ تھی۔ میں تو ایک لائق طالبہ ہوا کرتی تھی، مگر مجھے تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے ڈگر پر چلا دیا۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ کہ انتظار کے 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے تھے۔ بالآخر ذیشان لوٹ آیا۔ میرا دل پھر سے کھل اٹھا، ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگی۔ مومانی مجھے اس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ ایک روز جب میں ہینا باجی کے گھر گئی تو اس نے موقع پا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے سوال کا جواب مانگنے لگا۔ مجھ سے پھر بھی جواب نہ بن پڑا تو گھبرا کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا، پھر کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ نمرا، تم نہیں جانتی
کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں تو تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. اس روز جب میں گھر واپس آئی تو دل کی عجیب سی حالت تھی. اب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے گھر جاتی اور وہ کسی نہ کسی بہانے ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے بھی ادھر بلا لیتا. اب ان کے گھر والوں سے چھپ کر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں، مگر ایک ڈر سا بھی رہتا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے اور میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں. میں گھر آ کر ساری باتیں ممانی کو ضرور بتاتی تھی. وہ میری کافی حوصلہ افزائی کرتی اور کافی دلچسپی سے میری باتیں سنتی. ایک روز وہ کہنے لگی، نمرا، اگر ہنا کے گھر ذیشان سے ملاقات کرنے سے تمہیں خوف آتا ہے تو ایک کام کرو. دیکھو، اپنا گھر تو محفوظ ہے نا، تمہارے ماموں بھی آفس گئے ہوتے ہیں. تم ایسا کیا کرو کہ اسے یہاں بلا کر مل لیا کرو. ممانی کی بات مجھے ٹھیک تو لگی، کیونکہ ہنا باجی کے گھر ملاقات پر اب مجھے کافی ڈر لگتا تھا کہ اگر ہنا باجی یا ان کی والدہ کو پتہ چل گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی. وہ تو شاید میرے والدین کے گھر تک پہنچ جاتی. لیکن ممانی کے گھر بھی میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی، کیونکہ دن کے وقت ہمارے گھر سے بھی لوگ آ جا سکتے تھے. لہٰذا جمع نارا نے یہ حل نکالا کہ میں اس کو رات کو بلا لیا کروں کہ جب ماموں اصغر گہری نیند سو جائیں یا وہ اپنے پہلے والے گھر گئے ہوئے ہوں. اب یہی طے پایا. سو ممانی نے خود رات کو اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں آنے کو کہا، خود اس سے 2-4 منٹ بات کی اور پھر ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئیں. کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا. وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کا موقع دیتی رہیں. اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی. اب زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا. اب تو ایک دوسرے سے ملاقات کیے بنا گزارا ہی نہ تھا. سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا. ہوا یوں کہ میرے بھائی نے 1-2 بار جب ذیشان کو ماموں کے گھر سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے ممانی پر شک کیا، کیونکہ میں تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میں ان کی نظر میں کافی معصوم تھی. جبکہ ممانی کے بارے میں پہلے ہی مشہور تھا کہ وہ ایک تھیٹر ایکٹریس کی بیٹی ہیں. لہٰذا انہوں نے ممانی پر ہی شک کیا کہ وہ ذیشان کو اپنے گھر بلاتی ہیں. ایک روز جب میرے بھائی نے ذیشان کو ممانی کے گھر سے نکلتے دیکھا، اس وقت تو وہ خاموش رہا، مگر اس سے اگلے روز انہوں نے گھر آ کر ان سے پوچھا کہ یہ پڑوسی لڑکا کیوں تمہارے گھر آتا ہے. اس پر انہوں نے الٹا وار کر دیا اور خوب طوفان کھڑا کر دیا کہ تمہاری اپنی لاڈلی بہن کے یہ کرتوت ہیں، اور اب یہ الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے. اور نہ جانے انہوں نے کیا کیا باتیں کی، کیونکہ میں تو اس وقت اسکول تھی، اس لیے مجھے کچھ خبر نہ تھی. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ممانی نے ایک منصوبہ سوچ لیا. انہوں نے مجھے اور ذیشان کو معاملے کی خبر نہ دی. رات کو جب ذیشان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو ممانی نے اس کی خبر کر دی. وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کریں گی. میں بھائیوں کو اچانک گھر دیکھ کر کانپنے لگی. میرے بھائیوں نے ذیشان کو پکڑ لیا اور خوب مارا. پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور خوب مارا. میں جانتی تھی کہ میری غلطی ہے، لہٰذا مار کھاتی رہی. میرا اسکول جانا بھی بند ہو گیا اور بھائیوں نے امی ابو سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دو. لہٰذا رشتے کی تلاش شروع ہوگی. میرے گھر والے تو میرے لیے اجرت میں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر مجھے ذیشان کی فکر لگی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے. مجھ پر گھر سے نکلنے پر سخت پابندی تھی، مگر ایک روز بھائیوں کے کام پر جانے کے بعد میں موقع پا کر بڑی مشکل سے گھر سے نکل کر اسے ملنے چلی آئی. اتفاق سے وہ اپنی بیٹھک میں موجود تھا اور بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. میں اسے دیکھتے ہی گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے منہ پھیر لیا. وہ میرے بھائیوں سے کافی ڈرا ہوا تھا. جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو کہنے لگا، نمرا پلیز یہاں سے ابھی چلی جاؤ، کیوں مجھے مروانا چاہتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں بڑی مشکل سے موقع پا کر یہاں آئی ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ سختی سے کہنے لگا، میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ سب میری بھول تھی. اب تم مجھ سے ملنے کبھی مت آنا. میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ، میری اور اپنی شامت مت بلاؤ. مجھے اس سے ایسے جواب کی بالکل توقع نہ تھی، لہٰذا دل کو شدید چوٹ لگی. مجھے سخت تکلیف پہنچی، مگر کچھ نہ کہہ سکتی تھی. روتی اپنے آنسو چھپاتی ہوئی گھر آ گئی. جس پر سب کچھ قربان کر دیا اس نے جان کے خوف سے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا. لیکن شاید یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ مجھے سبق تو مل گیا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی.
گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھیں اور مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور یہ شادی کیا تھی؟ بس مجھے بنا سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دولہا میرے والد کی عمر کے لگ بھگ کا تھا، جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ میرے والد اور والدہ دیکھتے رہ گئے اور بھائیوں نے اپنی عزت پر آنچ آنے کے خوف سے میری شادی کرا دی۔ میں روتی دھوتی پختہ عمر کے شوہر کے ساتھ سدھار دی گئی۔ شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دمہ کے مرض سے وفات پا گیا۔ میں جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی۔ شوہر کی کافی جائیداد تھی، لہٰذا مجھے بھی حصہ ملا۔ گھر والوں نے دوبارہ شادی کرنے کو کہا، مگر میں نے نہ کی، کیونکہ میرے دل میں اب شادی کی خواہش ہی نہ رہی تھی۔ میں نے شوہر کے بچوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ مجھے کمسنی میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری اس بربادی میں کس کا قصور تھا؟ کیا میری والدہ کا کہ جنہوں نے مجھے غیر عورت کے سپرد کیا، یا میرے بھائیوں کا کہ جنہوں نے اپنی عزت بچانے کو مجھے ایک بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دیا، یا اس عورت کا کہ جس نے مجھے اپنی ڈگر پر چلایا اور میری حفاظت کرنے کی بجائے مجھے تہی دامن اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بیٹیوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔